میری بیوی جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے میری اجازت کے بغیر اور میک اپ سنگار کر کے، لیکن گھر میں بیٹھی ہو تو پھر میرے لیے کوئی تیاری نہیں ہوتی۔ اللہ ہدایت دے، دعا کرو، دعا کرو اللہ تعالی ہدایت دے۔ دیکھو نا، حضور نے فرمایا تھا کہ عورت جو ہے یہ بائیں پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس میں ٹیڑھا پن ہوتا ہے، اگر اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہذا اسی طرح گزارا کرو۔ کہتے ہیں جی کہ میں انڈیا سے ہوں، یہاں الیکشن ہوتے ہیں، سب پارٹیاں جو ہیں وہ کافروں کی ہوتی ہیں، کوئی پارٹی نہیں جو اسلام کے حق میں ہو۔ ایسی صورت میں ہم کیا کہیں؟ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوگ کسی کو بھی ووٹ نہ دیں، یہ بھی غلط ہے، ان میں دیکھیں جو کم خبیث ہے اس کو دے دیں، اس کو کہتے ہیں احون البلیتین، جب دو مصیبتیں ہوں تو چھوٹی مصیبت کو قبول کرو۔ لہذا ان میں جو آدمی ایک 100% شیطان ہے، ایک 50% تو 50 والے کو دے دو۔ بہرحال جب کوئی عورت اپنے خاوند کا کہنا نہ مانے اور خاوند اس سے ناراض ہو کے سو جائے تو ایسی عورت پہ اللہ کی طرف سے لعنت ہوتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، اللہ عورتوں کو بھی ہدایت دے، اللہ خاوندوں کو بھی ہدایت دے۔ یاد رکھو تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، لازمی قصور کچھ خاوند کا بھی ہوتا ہے۔ ایک لڑکے نے اپنی عورت کو 3 طلاقیں دے دی، اس سے لڑکا بھی ہے لڑکی بھی، بہرحال جب تک چھوٹے ہیں ماں کے پاس رہیں گے، جب بڑے ہو جائیں گے تو باپ کے ہیں۔ میرے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے میں نماز پڑھ کے ثواب بخشوں، نماز پڑھ کے طواف کر کے عمرہ کر کے خیرات کر کے بالکل ثواب بخشیں۔ مکہ مکرمہ میں 1 مہینہ قیام کی نیت تھی، بہرحال 12 دن ہوئے، جب نیت 1 مہینے کی تھی آپ مقیم ہو گئے۔ مرد اگر اپنے ہوٹل میں ہو، عورت چند عورتوں کے ساتھ مل کے طواف کرنے آ جائے، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی نے انڈیا سے تمتع کی نیت کی، عمرہ کیا، مدینے گیا، ذوالحلیفہ سے حج افراد کا احرام باندھا، ایک نے قران کا باندھا، طواف قدوم نہیں کیا، مینا چلے گئے۔ بہرحال گزارش ہے اس کو دم دینی ہوگی کہ اس نے اپنی نیت بدل دی۔ جب وہ عمرہ کر کے گئے ہیں تو اب افراد تو ہو ہی نہیں سکتا، تمتع ہوگا اس کا۔ مجھے انڈیا سے کچھ لوگوں نے صدقے کے لیے انڈین کرنسی دی تھی، حرم پاک میں دے دوں، بالکل ٹھیک ہے، حرم میں جو خادم ہیں جو حرم کی صفائی کرتے ہیں ان کو دے دو۔ اگر ہم طواف کے 2 رکعت واجب پڑھ رہے ہیں اور کوئی عورت ہمارے قریب کھڑی ہو کے تو کوئی فرق، وہ مسئلہ ہے کہ ایک ہی نماز ہو، یعنی ہم عشاء پڑھیں اب عورت آگے نہ ہو، اگر ہم اپنی نماز پڑھیں وہ اپنی پڑھ رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ میں نے بتایا گیا کہ مدینے جانا ہے، طواف الوداع کر لیا، اب انہوں نے کہا کہ مدینے 9 تاریخ، تو آپ طواف کرتے رہیں، اب جو آخری طواف ہوگا آپ کا وہ خود بخود وداع ہو جائے گا۔ اگر کسی کی ہوا خارج ہو اس کو استنجا کرنا ہوگا، بالکل نہیں، صرف وضو کرنا ہوگا۔ عصر کے بعد اگر ہم طواف کریں، افضل یہی ہے کہ 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ نماز فجر اگر قضا ہو جائے تو سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی، ہاں سنتیں بھی پڑھنی ہوں گی، سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی 2 سنتیں میرے مدری پاک کو بڑی محبوب تھی، اس لیے علماء لکھا ہے اس کو نہ چھوڑیں۔ نماز وطر عام نمازوں کی جماعت کے ساتھ، ہاں عام وطر اپنے اپنے علیحدہ پڑھیں، وہ تو جماعت سے رمضان میں ہوتی ہے۔ خرگوش ہے، ہرن ہے، پرندے ہیں، بٹیرے ہیں، شکار جائز ہے، بالکل جائز ہے۔
پتہ نہیں کون سی چندوڑی جماعت، مجھے کیا پتا وہ کون سی جماعت ہے، حجر اسود کے حج کے احکام میں حجر اسود کو بوسہ دینا فرض نہیں ہے، بوسے کا موقع بھی نہیں، الحمدللہ اور میں اشارہ کر دو، وہ بھی بوسے کے قائم مقام ہے، بوسہ دینا تو لازم نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا باغ تھا، نہ ان کا کوئی باغ تھا نہ ان کی کوئی جائیداد تھی، یہ لوگوں نے ویسے بنا رکھا ہے کہ ان کا باغ تھا اور صحابہ نے کھا گئے، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر نے تقریباً 4 شادیاں کی۔ حج شیڈول کے مطابق مکے میں ہمارا 30 دن کا قیام ہے، بعد جب 30 دن کا قیام ہے نماز پوری پڑھیں گے، اور جب مقیم ہو گئے تو اب مینا عرفات میں بھی آپ مسافر تو نہیں بنتے کہ 8-9 میل سفر ہے سارا۔ لیکن باقی ائمہ یہ کہتے ہیں کہ مسافر ہو یا نہ ہو، ایام حج میں مینا عرفات میں قصر پڑے۔ میں نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا، عمرے کی نیت کی، جب طواف شروع کیا تو پہلے چکر میں کندھا نہیں نکالا، کوئی بات نہیں۔ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے آپ حج کریں، عمرہ کریں، سب جائز ہے۔ ایک عورت جس کی عمر 65 سال ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ حج پہ آ رہی تھی، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کو نہیں آ سکتی جب تک عدت مکمل نہ کرے، اگر وہ عدت میں آ گئی ہے تو گناہ گار ہے، توبہ کرے۔ ایمان دل کے اندر ہوتا ہے، اسلام ظاہر میں ہوتا ہے۔ ہم نے 5 وقت کی نماز ادا کر قضا ادا کرنی ہو گئی، ادا کرنی ہے، ہر نماز کے ساتھ ایک ایک نماز پڑھتے رہیں۔ اگر مال ہو، آدمی صاحب نصاب ہے تو گھر کے ہر بندے کے لیے قربانی ہے یا ایک قربانی؟ حنفی مسلک میں ہر بندے کے لیے قربانی ہے، حتیٰ کہ بچہ بھی ہو اس کے لیے بھی قربانی ہے۔ حتیم میں اگر عورتیں نماز پڑھیں وہ بھی جائز ہے، حضور نے خود بھی عائشہ سے فرمایا تھا کہ جب تمہارا دل چاہے کہ میں کعبے کے اندر نماز پڑھوں تو حتیم میں پڑھ لیا کرو، یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔